الرحمن الرحیم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. میرے پیارے قومی بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ کی ایک آیت کے لیے یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. مالک فرماتا ہے اگر یہ بستیوں والے یہ اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے پردے کھولتے. بہت ہی اللہ کی بات ہے. مالک کا وعدہ سچا ہے. مالک جب رحمت و شفقت کی رحمتوں کے پردے کھولتا ہے تو آپ کی مشکلات کس طرح دور ہوتی بتائیے. آپ معیشت کا رونا روتے ہیں کہ ہماری معیشت پہلے ٹھیک ہو جائے. مالک فرماتا ہے کہ ہم سے ڈرنا اور ہمارے اوپر ایمان لاؤ، ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے پردے آپ کو کھولتے ہیں. اور ساتھ ہی کہا ولیکن کذبوا، اللہ کی وجہ کون کرنے والا ہے. اس نے وجہ بتا دی آپ کی ذلت اور خواری کی. اللہ کی کتاب سے پوچھو، ایک آیت کے اندر اللہ نے بتا دیا ہے. فرمایا ولیکن کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا اللہ کے اوپر ہی خالص ایمان لانے سے اور اللہ کا ڈر ان کے اندر اپنی یہ بے لگام ہو گئے. اس وجہ سے مالک فرماتا ہے ہم نے ان کو پکڑا ہے بڑے شکنجے کے اندر اور کہیں کا نہیں رکھا. اللہ کی بندو یہ بات ہے، آج امت مسلمان جو ہر جگہ دل و خوار ہے، جو رونا روتے ہو مہنگائی کا اور افراتفری کا، یہ اللہ کے اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر. اللہ نے اپنے دشمنوں کو، اپنے باغیوں کو آپ کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. جس طرح بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ اے یعقوب کے بچوں، اے سید زادوں، اس طرح مالک ان سے مخاطب ہوتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم جانتے ہیں تم یعقوب کی اولاد ہو علیہ السلام، ہم جانتے ہیں تم سید زادے ہو. اور اس کے بعد فرمایا تمہارے شرک کی وجہ سے من دونی وکیلا، میرے علاوہ تم نے اور کارساز بنائے ہیں، میرے علاوہ تم نے اور داتا دستگیر بنائے ہیں. مالک فرماتا ہے اس وجہ سے ہم نے تمہارے اوپر فرعون کو مسلط کیا اور تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا. اللہ کی بندو آج بھی ان فرعونوں کو جو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے یہ شرک کی وجہ سے. اللہ کی بندو اللہ کے علاوہ اور داتا بناؤ اور دستگیر بناؤ اور مشکل کی شاہ کے دربار بناؤ اور ماں کے دیکھو ان درگاہوں اور مندروں کے اوپر اور ان مورتیوں کے سامنے اور ان درگاہوں کے سامنے جو ماتھا ٹیکتے ہو، یہ اللہ کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے. اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. اللہ کے بندوں کسی چیز کے اوپر نگاہ اٹھاؤ، کوئی ہوا کا جھونکا انہوں نے چلایا ہو اور کوئی گھاس کا تنکا انہوں نے پیدا کیا ہو اور پانی کا گھونٹ تمہیں انہوں نے دیا ہو اللہ کے علاوہ جن جن کی پکارتے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن تم مانتے ہو اس بات کو کہ صبح اٹھنے سے لے کر ناشتہ کرتے ہو، دوپہر کا کھانا کھاتے ہو، رات کو کھانا کھاتے ہو، اللہ کی ہر چیز تمہاری خدمت کر رہی ہے. اللہ کے بندوں رات کو 10-11 بجے کمروں میں سوئے ہوتے اور باہر آواز لگتی ہے گرم انڈے گرم انڈے. کون کھلا رہا ہے آپ کو؟ اللہ کے بندوں مالک ہر وقت کھلاتا ہے تمہیں. ہوائی جہاز میں سفر کرو وہ کھلاتا ہے، ٹرینوں کے اندر وہ کھلاتا ہے، بسوں کے اندر وہ کھلاتا ہے، ہر ایک کو روزی دیتا ہے. وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ پلاتا ہے پیتا نہیں ہے. اور اس نے آپ سے صرف ایک بات مانگی ہے میرے بھائیوں. میں اللہ جانتا ہے قرآن اور حدیث کا میں نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں، چند منٹوں کے اندر تو جو فرما لو، پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی. پوری قرآن کا یہ نچوڑ ہے کہ اللہ آپ سے صرف ایک مطالبہ کرتا ہے اور بہت سادہ بھی ہے. یہ بات اللہ کی مان لو، جنت کی بہاریں آپ کے لیے ہیں، دوزخ سے بچ جاؤ گے. اور یہ بات آج دنیا میں ماننی ہے، مرنے کے بعد پھر 1000 مانو گے مانتا ہوں کہے گا نہیں، وہ نہیں راضی ہوگا. آج وہ آپ کو بلا رہا ہے کہ راضی ہو جائے گا وہ مالک آپ سے. صرف اتنی بات کہ مالک فرماتا ہے تم میرے ہو جاؤ، بس. وہ کچھ نہیں مانگا اس نے، اللہ جانتا ہے اس نے کچھ نہیں مانگا آپ سے. وہ کائنات کا مالک ہے. وہ کہتا ہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرو، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو. تم یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہو، تم یا رسول مدد کے نعرے لگاتے ہو. یہ دونوں حضرات اللہ کو پکارا کرتے تھے. یہ دونوں مشکل کشا نہیں تھے، اپنے مشکل کشا نہیں تھے،
سارے مانتے ہو اس بات کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی مشکلات میں گزری، ان کے بچوں پر مصیبتیں آئی ہیں، آپ جانتے ہو، یہ آج کی بات ہے، آپ جانتے ہو کربلا میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، بتاؤ انہوں نے کس کو پکارا؟ بس اتنی سی بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے پھر بیڑا پار ہے، اور اگر یہ بات نہ سمجھ آئے پھر لڑائی جھگڑا ہے، پھر گالی ہے، جو مرضی کر لو، میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میرے مالک کا حکم ہے، قرآن کے اندر اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے دوسرے بندوں کو بتاؤ کدھر بہ کے جا رہے ہیں، ان کو بتا دو کہ میرا غضب ان کے اوپر نہ نازل ہو جائے، اس غضب کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے بندوں، ان فرقوں سے نکلو، سے نکلو، اہل نصیحت سے نکلو، سیاسی فریبکاروں سے نکلو، اللہ کے بندو، یہ مزاروں کے اوپر سجدے کرنے والے کیا مدینہ ریاست بنائیں گے؟ یہ اللہ بانٹنے والے علی پیری کی قبر کے اوپر کیسے نظام مصطفیٰ لائیں گے؟ نظام مصطفیٰ وہاں سے شروع ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا داتا ایک ہے، تمہارا دستگیر ایک ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ بتا رہا ہوں، ورنہ وہ پیس کے رکھ دے گا، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی بجائے نہ بجھے گی۔ نماز روزہ بات کی باتیں ہیں، داڑھی رکھنا بات کی بات ہے، ٹخنے ننگے بات کی بات ہے، ٹوپی بات کی بات ہے، پہلی سنت تمام انبیاء کی سنو، ایک سنت پہلی تمام انبیاء کی، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آج کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی سنت ہے۔ پہلی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کو اکیلا ماننا، اللہ کو اپنا معبود ماننا، یہ بھی سنت ہے۔ اور دوسری سنت بتا دوں،